بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل انٹرنیشنل مرکز تحقیقات اسلامیہ پہ خوش آمدید۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آپ کو مزید نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ کتاب کا نام شان علی بزبان نبی، مصنف اہل سنت شیخ طامہ حلبی البختری، صفحہ نمبر 427۔ عنوان ہے سیدہ فاطمہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا۔ حدیث کا ترجمہ ہے، راوی کہتا ہے کہ میرے باپ نے اپنے والد سے، اس نے اپنے والد اپنے اجداد سے خبر دی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس وقت انہوں نے حضرت حسن علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ شدید رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا، اللہ آپ کو نہ رلائے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کے بعد جناب حسن علیہ السلام کو ان سے لیا۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان، قریش کی عورتیں مجھے ملامت کرتی ہیں اور کہتی ہیں تمہارے باپ نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو فقیر اور محتاج ہے، اس کے پاس کوئی دولت وغیرہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا عقد اس کے ساتھ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے آسمان پر اس کو تمہارا شوہر منتخب کیا ہے اور اس کے گواہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہیں۔ اے فاطمہ، جان لو کہ اللہ نے اس زمین پر ایک خاص لطف کیا ہے اور تمہارے والد کا اس زمین پر انتخاب کیا اور اسے پیغمبر مبعوث کیا۔ اس کے بعد ایک اور عنایت فرمائی، لوگوں میں سے علی کو جو کہ تمہارے شوہر ہیں ولایت کے لیے انتخاب کیا۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کی بلندی پر تمہیں ان کے لیے شریک حیات انتخاب کیا اور مجھے حکم دیا کہ تمہاری شادی اس سے کر دوں اور ان کو اپنا وزیر بناؤں۔ علی لوگوں میں سے شجاع ترین، عقل مند اور سمجھدار ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ مہربان اور با اخلاص ہیں۔ اس روایت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام سے جو ہوا، اس کے بارے میں رسول اللہ نے بیان کیا کہ وہ نکاح اللہ نے آپ کا کیا۔ جناب فاطمہ کا نکاح علی علیہ السلام سے اللہ نے کیا۔ اور یہاں پر بتایا گیا کہ قریش کی عورتیں سیدہ کو یہ طعنہ دے رہی تھیں۔ اب نہ جانے وہ قریش کی عورتیں کون ہیں۔ ہم اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا علی ہی سیدہ فاطمہ کے کفو تھے۔ یونس بن ذبیان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام سے سنا کہ اگر اللہ تعالی حضرت علی علیہ السلام کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے خلق نہ کرتا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دوسرے لوگوں تک زمین پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے کوئی شوہر اور کفو پیدا نہ ہوتا، کہ اگر علی نہ ہوتے تو رسول اللہ کی دختر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، حضرت آدم سے لے کر تمام انسانوں تک۔ اگلی ہیڈنگ، نکاح طوبہ کے درخت کے کنارے۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے کی تو قریش رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، فاطمہ کی شادی تھوڑا سا مہر لے کر علی سے کر دی۔ جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تھوڑا سا مہر لے کر علی سے شادی کر دی۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے فاطمہ کی شادی علی سے نہیں کی، بلکہ اللہ نے طوبہ کے درخت کے کنارے علی سے ان کا عقد کیا اور ملائکہ بھی رسم ازدواج میں شریک تھے۔ اللہ نے طوبہ کے درخت کو حکم دیا کہ وہ پھل اور میوے نچھاور کرے۔ طوبہ کے درخت نے در اور یاقوت اور زبرجد نچھاور کیے۔ اگلی اور آخری ہیڈنگ اس کی ہے، بیٹی کے شوہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، علی اور ان کے فرزند مجھ سے ہیں۔ علی میری پیاری بیٹی کے شوہر ہیں۔ ان کا فرمان میرا فرمان اور ان کا انکار میرا انکار ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.